ڈاکٹرز کے ساتھ معذرت کے ساتھ اچھے ڈاکٹر بھی ہوتے ہیں، ان کی بھی میں آپ کو ایک آدھ مثال پیش کر دوں گا، لیکن بعض ایسے ہوتے ہیں جو ڈاکٹر بھی ہوتے ہیں اور ڈاکٹر ہونے سے زیادہ وہ ڈاکو بھی ہوتے ہیں۔ اب مریض گیا، صرف ٹیبلٹ سے کام ہو سکتا تھا، لیکن انہوں نے انجیکشن لگانا ہے تاکہ ایک تو مریض کو یہ پتہ لگے ڈاکٹر نے کچھ کیا ہے، اور دوسرا بل زیادہ بنے۔ ڈیلیوری کا کیس ہے، ایزیلی ہینڈل ہو سکتا ہے نارملی، لیکن سی سیکشن کرنا ہے، کیوں؟ صرف اس لیے کہ پیسے زیادہ بنے۔ یہ بدترین خیانت ہے۔ اس کے علاوہ بہت سارے ٹیسٹ بلا وجہ لکھ کے دے دینا، بھئی ضرورت ہے 3 کی، لکھ کے 5 دے دیے، 7 دے دیے، یہ بھی خیانت ہے۔ پھر آپ نے دوائی کی ضرورت تھی 2 یا 3 طرح کی دوائیوں کی، اس کو 10 طرح کی دوائیاں لکھ کے دے دیں، یہ بھی خیانت ہے۔ اب یہ دوائیاں زیادہ کیوں لکھ کے دیتے ہیں، ٹیسٹ زیادہ کیوں لکھ کے دیتے ہیں، کہ بہت سے ایسے ہوتے ہیں کہ ان کو لیبارٹری سے بھی کمیشن آ رہا ہوتا ہے اور میڈیسن کمپنی سے بھی کمیشن آ رہا ہوتا ہے۔ بہت سارے ایسے میڈیسن کمپنیز والے کیا بتاتے ہیں، انہوں نے اپنے بندے رکھے ہوتے ہیں، ڈاکٹرز کو جناب کبھی کوئی شریف ہوتا ہے تو حج عمرے کا کرا دیتے ہیں، ورنہ پھر یورپ بھی اور فلاں بیچ پہ جانا ہے، فلاں جانا ہے، پھر گاڑی بھی اور بچوں کا ٹرپ بھی۔ آج ذرا غور کیجئے، ہاسپٹلز پہ بہت محنت ہم نے کی اور اچھے سے اچھے ہاسپٹل بناتے چلے جا رہے ہیں۔ مشینری جو ایکوپمنٹس ہیں میڈیکل، یہ بہتر سے بہتر ہوتی چلی جا رہی ہے۔ میڈیسن پہلے سے زیادہ بہتر سے بہتر ہوتی جا رہی ہیں۔ جو ٹیسٹ ہوتے ہیں مختلف چیزوں کے، وہ بھی بہتر سے بہتر ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ ہم نے ہر چیز پر، اور جو میڈیکل کی تعلیم ہے، میڈیکل سائنس، وہ بھی دن بدن ترقی کرتی جا رہی ہے۔ ہم نے ہر چیز کے اوپر محنت کر لی، اگر محنت نہیں کی تو ڈاکٹر کے دل پہ نہیں کی، جس کی وجہ سے سارا نظام جو اس کی ایک شان ہونی چاہیے اور جو اس کا ایک وقار ہے، اس کے خلاف چل رہا ہے، کہ ڈاکٹر کے دل پر محنت نہیں ہوئی۔ ایک اسٹوڈنٹ نے بتایا، اس نے کہا جی وہ پرائیویٹ کسی میڈیکل کالج میں پڑھ رہی ہے، کہ جب فیس کا معلوم ہو اتنی زیادہ فیس، تو میڈیکل کالج والوں نے پتہ کیا تسلی دی، کہا فکر نہ کریں، یہ چند سال کی بات ہے، اتنا تو آپ کو برداشت کرنا پڑے گا، اس کے بعد ہم طریقے آپ کو ایسے بتائیں گے، یہ سارے پیسے آپ کے 1 سال میں پورے ہو جائیں گے، آپ فکر نہ کریں۔ وہ پیسے کہاں سے پورے ہوں گے؟ یہی راستے ہوتے ہیں کہ جی سارا آپ کو ٹرین کر کے بھیجیں گے، فکر نہ کریں۔ پکی خیانت ہے کسی کی جان کے ساتھ کھیلنا۔ اب خاص طور پہ کینسر کا پیشنٹ، یا وہ پیشنٹ جو ICU سی سی یو میں ہے، جس کے بارے میں اب اندازہ ہے کہ اب اس نے نہیں رہنا، اس کے اوپر تجربات اور مہنگے مہنگے انجیکشن کے پیسے لے لینا اور لگاتے کیا ہیں وہ اللہ ہی جانتا ہے۔ ہمارے ایک عزیز ہیں، ان کا میڈیسن کا کاروبار ہے، ان کی بیٹی کو پریشانی کوئی ہوئی، ایک بڑے ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہوئی، تو ڈاکٹر نے بتایا ٹیکہ تھا 2 لاکھ روپے کا ایک ٹیکہ تھا، اور 7 یا پتہ نہیں اس طرح 7 کے قریب کوئی ٹیکوں کا کورس تھا۔ تو بڑے وہ پریشان ہوئے، پھر خیر انہوں نے ٹیکہ ارینج بھی کہیں سے کیا، انہوں نے کہا کہیں مجھے ہی نہ ٹیکہ لگ جائے، تو انہوں نے پرچیز سے لے کے بچی کے لگنے تک سارے پروسیس کو خود دیکھا، کہ جی میں جانتا ہوں ان کو، یہ ایسا پیشہ ہے کہ اس سے بہت آسانی کے ساتھ جنت لی جا سکتی ہے، لوگوں کی، مریضوں کی دعائیں لی جا سکتی ہیں۔ ہمارے ایک ڈاکٹر تھے، میرے پھپھا تھے، ڈاکٹر شیخ محمد یونس، آج تک ان کے لیے دل سے دعائیں نکلتی ہیں، صرف میرے دل سے نہیں، ہمارا پورا خاندان ان کا مداح تھا ان کی خدمت کی وجہ سے۔ دن ہو یا رات، گرمی ہو یا سردی، جو خاندان کا بندہ ان کے گھر چلا گیا، مرد ہو یا عورت، سب کو دیکھتے تھے، اور کبھی انہوں نے ماتھے کے اوپر تیوریاں نہیں چڑھائیں کہ تم کیوں آ گئے ہو۔ جس ہاسپٹل میں تھے، اس ہاسپٹل کے اندر ان کی عزت اتنی زیادہ تھی، وہ ان کے جنازے سے معلوم ہوا۔ ان کے جنازے میں کثرت کے ساتھ اس ہاسپٹل کا اسٹاف شریک ہوا، اور پھر وہ رویا بھی کہ ہم ایک شفیق مہربان ڈاکٹر سے محروم ہو گئے۔ وہ آتے تھے تو بہت ساری باتیں اور وہ بتاتے تھے، کہنے لگے ایک دفعہ مینجمنٹ نے کہا کہ ڈاکٹر صاحب آپ ٹیسٹ زیادہ نہیں لکھتے، دوائیاں لکھ کے دے دیتے ہیں مریض کو، تو آپ ٹیسٹ بھی لکھا کریں، ہماری لیبارٹری بھی آپ کو پتہ ہے نا۔ تو ڈاکٹر صاحب نے مینجمنٹ کو جواب دیا کہ بھئی میں مریض کا علاج کرتا ہوں، میں رپورٹوں کا علاج تو نہیں کرتا، میں اس کو دیکھ کے، اس کے سمٹم، اس کے حالات دیکھ کے دوائی اس کو بتا دیتا ہوں، کہ نہیں سارے لوگ ٹیسٹ لکھتے ہیں، آپ بھی لکھا کریں، ہمیں اخراجات ہوتے ہیں تو اس میں ضرورت پڑتی ہے پیسوں کی۔ تو ڈاکٹر صاحب کیونکہ کھڑے تھے، کردار کے بھی اخلاق کے بھی، تو انہوں نے جواب دیا مجھے معلوم ہے کہ ہاسپٹل کو پیسوں کی ضرورت ہے، لیکن میں مریضوں کا خون چوس کے ہاسپٹل کو پیسے نہیں دے سکتا۔ اور ان کا انتقال پتہ ہے کیسے ہوا؟ 70+ ان کی ایج تھی، اور روزانہ کئی گھنٹے وہ پیدل چلتے تھے، ہاسپٹل میں بہت محنت کرتے تھے۔ ان کا آپریشن تھا، تو اس میں ان کو اندازہ تھا کہ آپریشن پہلے بھی ہو چکا تھا، دوبارہ ہونا ہے، تو اب یہ رسکی ہے، لیکن تھا بھی ضروری۔ اس دن صبح انہوں نے مجھے ہاسپٹل بلایا اور مجھے کہا کہ بھئی مجھے آپ نا وہ توبہ کے کلمات سارے پڑھا دیں، کلمے سارے پڑھا دیں۔ میں گیا ہاسپٹل میں نے ساتھ ساتھ پڑھائے، انہوں نے ساتھ ساتھ پڑھے۔ اس کے بعد پھر کیا کہتے ہیں، تھوڑی دیر کے بعد آپریشن تھیٹر میں گئے، اور پھر وہاں سے سیدھا وہ جنت ہی پہنچے۔ وہ پھر ہاسپٹل سے واپس گھر نہیں آئے، کریٹیکل سچویشن تھی، ان کو اندازہ تھا پورا
کہ میں کس پوزیشن پر ہوں. خود ڈاکٹر تھے, زندگی انہوں نے اسی فیلڈ میں گزاری تھی, ایک ایک بات کو جانتے تھے, لیکن بڑے حوصلے کے ساتھ. جانا تو سب نے, لیکن یہ جانا ایک مثالی ہو جاتا ہے. تو یہ ایک ایسا شعبہ ہے کہ خدمت کر کے دعائیں لی جا سکتی ہیں اور جنت حاصل کی جا سکتی ہے, اور اسی شعبے کا ناجائز استعمال کر کے جہنم بھی خریدی جا سکتی ہے.